لڑے برباد ہوئے تباہ ہوئے صورت نہیں لا سکے. اور پھر پیش گوئی قرآن کی کہ نہیں لا سکو گے، یہ اللہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں لا سکو گے. بندہ تو کہہ سکتے آج میں لڑ نہیں سکتا، کل تیرے مقابلے میں آ جاؤں گا. فاتقوا النار، رسول برحق ہے. اب رسول خبر دیتا ہے آگ کی، ایمان لے آؤ تب آگ سے بچ سکتے ہو، ورنہ نہیں. تو فاتقوا النار کا معطوف علیہ مقدر ہے. انذرہم، ان کو ڈراؤ کہ بچو آگ سے. التی وقودها الناس والحجارہ، آگ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. کافر لوگ جلیں گے، پتھر سے مراد ان کے معبودان، ان کے دل کو جلانے کے لیے وہ بھی ساتھ پڑیں گے، اور ان کو آگ لگے گی تو ان کو مزید تپش ہوگی. اور دوسرا پتھر خاص ہے گندھک، اس کو آگ پکڑتی ہے، تو وہی ہوگا دوزخ کی آگ. یہ ایٹم بناتے ہیں. اب تو اور ترقی کر گئے، نہ ایٹم آگ کی گرمی ہے. کتنے 100 اس کا درجہ حرارت ہے تو 1500 درجے اس کی حرارت ہے. سورج کی اس سے زیادہ ہے. روس نے میزائل بنایا، کیمرے فٹ کیے کہ یہ سورج میں جائے اور سورج کے حالات بتائے. کمپیوٹر ہے، بولے گا. کتنے مہینے میں یہ پہنچا؟ جب سورج میں پہنچا تو کہا میں پگھلا جا رہا ہوں. ختم. یہ لفظ بتایا کہ میں پگھلا جا رہا ہوں. ابھی تک سورج کے حال معلوم نہیں کر سکے. اتنی وہ تپش ہے، اور جہنم کی تپش سے زیادہ ہے. سورج کو جہنم کا حصہ بنا دیا جائے گا. فاتقوا النار، سو بچو آگ سے، یا نہیں مان لے آؤ. التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین، تیار ہو چکی ہے کافروں کے لیے. معتزلہ کہتے ہیں بہشت دوزخ بنی نہیں ہے، اہل سنت کہتے ہیں بنی ہے. اللہ نے بہشت بنائی، دوزخ بنائی. جبریل کو کہا دیکھو، کہا بہشت دیکھی، دوزخ دیکھی. کہ یا اللہ دوزخ ایسی سخت ہے جو سنے گا اس کے قریب ہی نہیں جائے گا. بہشت ایسی راحت ہے جو سنے گا بھاگ کر جائے گا. اللہ نے پھر دیکھو، پھر گیا تو دوزخ کے باہر خواہشات کی باڑ لگی ہوئی تھی، اور جنت کے باہر مشکلات کی باڑ لگی ہوئی تھی. فرمایا اب خواہشات میں پڑیں گے دوزخ، مشکلات سے بچیں گے، جنت کیسے جائیں گے؟ اعدت للکافرین، تیار ہو چکی ہے کافروں کے لیے. اس آگ سے بچو، اس آگ سے ڈرو. اللہ کا رسول سچا ہے، جو بات کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. امیہ ابن خلف
مکے میں آپ نے اس کو کہا میں تجھے قتل کروں گا. بیوی کے پاس آ گیا, کہتا میں قتل کروں گا, یہ جھوٹ تو نہیں کہتا, یہ مجھے قتل کرے گا. جنگ بدر کا موقع آ گیا. ابو جہل نے ہر سردار سے مانگے, ان سے بھی مانگے. بیوی نے یاد دلایا, ارے اس نے کہا تھا میں قتل کروں گا, تو قتل میں کیوں جاتا ہے؟ کہتا میں نے سواری تیز رکھی ہوئی ہے, کچھ ان کو آگے چھوڑ کر واپس آ جاؤ. آگے چھوڑا, کہتا ہے واپس جاؤں گا, پھر کچھ آگے گیا, واپس جاؤں گا, پھر آگے گیا, پھر واپس جاؤں گا, پہنچ گیا. آپ کھڑے تھے اور یہ گھوڑا دوڑاتے آ رہا تھا بدر میں, ہماری برچھی یہاں لگی, اسی سے مرا. تو پھر نبی کی بات سچ ہے, جو بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے, غلط نہیں کہتا. لیکن الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان کی دعوت ہے تو دونوں دے دو, ڈراؤ بھی سوئی, خوشخبری بھی سناؤ. تبلیغی حضرات خوشخبریوں کے پہاڑ بتا دیتے. ایک نماز پڑھو گے 49 کروڑ کا ثواب. میں نے کہا جب جھوٹ کہنا ہے تو 50 کہہ دو, پورا کرو, ایک کی کمی کیوں کرتے, سچ کو تیسے. یہ پل باندھتے چلے گئے, لوگ خوش ہو گئے. اب گھر آ کر سود, غلط کاروبار, فراڈ سب کچھ کر لیتے اس وعدے پر. ارے ان کو خوشخبری بھی سناؤ, ان کو ڈراؤ بھی صحیح. دونوں چیزیں آئیں گی تب کامیابی ہوگی. اگر ایک چیز بتا دی تو پھر تو ایک پر یہ خوش رہیں گے, اور جو غلط کام ہے وہ چھوٹیں گے نہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لے اور کرتے ہیں نیکیاں. اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, بے شک ان کے لیے باغات ہیں, ایک نہیں کئی. تجری من تحتها الانہار, بہتی ہیں ان باغوں کے نیچے نہریں. انہار من ماء غیر آسن, انہار من لبن لم یتغیر طعمہ, انہار من عسل مصفی, انہار من خمر لذت للشاربین. 4 قسم کی نہریں باغوں کے نیچے بہ رہی, لیکن ان کی دیواریں نہیں ہوں گی, ایسے اوپر بہیں گی. بہشتی کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی, جہاں سے اشارہ کرے گا نہر ادھر چلی جائے گی. جنات, کئی باغ, تجری من تحتها الانہار, ان کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہاں تو پانی کا گھونٹ نہیں ملتا, پھر برف ڈالو, پتہ نہیں کیا کیا, وہاں تو نہریں. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا, جب بھی دیے جائیں ان باغوں سے یعنی ان کے پھلوں سے روزی. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو وہی ہے جو دیے گئے ہم پہلے.
اوتو بہی متشابہا، اور دیے جائیں گے وہ پھل ملتے جلتے. باغات میں جب بھی ان کو میوے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پہلا ہے. مختلف مطلب لیے میرے نزدیک راجح کہ بہشتی جب بہشت داخل ہوگا تو پہلے اس کو استقبالیہ دیا جائے گا. استقبالیہ میں تمام پھل پیش کیے جائیں گے. اعلیٰ عین رات ولا سامعت اذن ولا خطر علی قلب، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ دل میں کبھی آیا. وہ استقبالیے میں پیش ہوں گے، اس کے بعد بہشت میں جائیں گے. تو بہشت میں پھر